بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سن 2021 کے آخر میں یورپی یونین بلو کارڈ اسکیم کے قوانین میں تھوڑی سی رد بدل کی ہے اور قوانین کو پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ آسان بنا دیا ہے. اس آسانی کا بنیادی مقصد غیر ملکی تارکین وطن کو یورپ کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ لوگ جو آسٹریلیا، کینیڈا یا امریکہ یا نیوزی لینڈ میں جانا چاہ رہے تھے ان کو یورپ کی طرف راغب کرنا ہے. بیسیکلی یہ اسکیم زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے جو لوگ غیر یورپی یونین ممالک میں آباد ہیں اور ان کی کوالیفیکیشن اچھی ہے، ان کے پاس جاب کا ایکسپیرینس اچھا ہے. ان کو یورپ والے اپنے آپ بلاتے ہیں، کام وغیرہ وہ اگر ڈھونڈ لیتے ہیں سب کچھ، ان کو یورپی یونین کا بلو کارڈ ایشو کرتے ہیں جس یورپی یونین بلو کارڈ کی جو ویلیو ہے وہ نارمل ویلیو کارڈ کی ویلیو سے زیادہ ہے. میں تھوڑا سا اس میں فرق بتا دوں گا. اگر آپ کے پاس یورپی یونین بلو کارڈ ہے تو آپ 1 سال بعد ہی اپنا ملک چینج کر سکتے ہیں، جبکہ نارمل جو کام ورک پرمٹ ہے کسی بھی یورپین ملک کا اس میں آپ کو ملک چینج کرنے کے لیے 5 سال کا عرصہ چاہیے. 5 سال بعد آپ پی آر کے لیے یا پرمنٹ ورک پرمٹ اپلائی کرنے کے بعد ہی آپ ملک چینج کر سکتے ہیں، جبکہ بلو کارڈ میں صرف 1 سال کے بعد ہی ہے. اب کس وجہ سے انہوں نے اپنے قوانین میں آسانیاں پیدا کی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یا دوسرے مختلف سختیوں کی وجہ سے یورپ میں اللیگل آنے والے لوگوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اس خلا کو پر کرنا انہوں نے اس وقت یورپ میں لیبر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے اور خاص طور پر جرمنی جیسے ملک میں اس وقت بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے. یہ جو قوانین میں تبدیلی ہے یہ پچھلے 5 سال پہلے یورپی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تھی، لیکن اس وقت کسی نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن پچھلے سال چونکہ کرونا کی وجہ سے جو کہ شارٹیج بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے فوری طور پر ان قوانین کی منظوری دی ہے. اب یورپی یونین جو بلو کارڈ ہے، اس بلو کارڈ گو کہ تو پوری یورپی یونین میں ہے، لیکن اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان ممالک میں سر فہرست جرمنی ہے جنہوں نے اب تک فار ایگزامپل کہ 2019 میں 28,858 آدمیوں کو یورپین بلو کارڈ ایشو کیا. اس کے بعد پولینڈ جو حالانکہ جرمنی یا اٹلی یا فرانس کے مقابلے میں ترقی یافتہ ملک نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت آگے لے کے وہ دنیا سے بہترین دماغ اکٹھے کر رہے ہیں. انہوں نے 2,104 آدمیوں کو یورپین بلو کارڈ ایشو کیا. فرانس نے 2,000 اور 36 بندوں کو، لگزمبرگ نے 677، چیکوسلواکیہ نے 570، اٹلی نے 418 اور آسٹریا نے 336 لوگوں کو یورپی یونین بلو کارڈ ایشو کیا. جیسا کہ پہلے بتایا کہ یورپی یونین بلو کارڈ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو بہترین کوالیفائڈ ہیں، ان کے پاس کام کا تجربہ اچھا ہے، وہ لوگ یورپ میں آ کے رہنا چاہیں تو ان کے لیے اس یورپی یونین کارڈ میں آسانی پیدا کی جاتی ہے. اب جو قوانین کے اندر جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں، میں سرسری طور پر ان کو جائزہ لیتا ہوں کیونکہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 10 منٹ کی ویڈیو میں ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے بیان کرنے میں بہت زیادہ وقت چاہیے، تو میں سرسری طور پہ اس چیز کو بتاتا ہوں. یہ 2021 کے آخر میں یورپین قانون سے منظور کیا گیا. اب اس کو یورپی یونین کی ممبر سٹیٹس ہیں، ان کی پارلیمنٹس میں یہ جا رہا ہے. ممبر سٹیٹس کے پاس میکسیمم 2 سال کا ٹائم ہے کہ وہ اس امینڈمنٹس کو منظور کریں اور اپنے جو قوانین ہیں ان کو یورپی یونین کے قوانین کے تابع لائیں. اس سے پہلے جو ہوتا تھا کہ یورپی یونین کا جو کارڈ لینے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا تھا کہ آپ کے پاس جاب کا کنٹریکٹ کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے. آپ وہ ختم کر کے جاب کا کنٹریکٹ 6 ماہ کا، اگر کسی کے پاس 6 ماہ کا جاب کا کنٹریکٹ اب ہو گیا تو وہ بھی یورپی یونین بلو کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور وہ یورپ میں آ سکتا ہے. اس سے پہلے ایک اور قانون تھا کہ اگر آپ یورپی یونین بلو کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے، اور ڈگری کے ساتھ یہ پتہ چلتا تھا کہ آدمی پروفیشنلی کوالیفائڈ ہے. لیکن اب کچھ سیکٹرز میں جس طرح آئی ٹی ہو گیا یا کمیونیکیشن سیکٹرز ہو گئے، ان سیکٹر میں اب ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اور آپ کے پاس قابلیت ہے اس چیز کی تو آپ اس بیس پہ بھی آ سکتے ہیں. یہ خاص طور پر آئی ٹی اور کمیونیکیشن سینٹر والے اس چیز میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس جس طرح پاکستان میں یونیورسٹیاں بنی ہوئی تھی آئی ٹی کی،
اب انہوں نے پیدا تو کر دیے لوگ، لیکن ان کو وہ ڈگریاں نہ دے سکے، کوئی یونیورسٹیاں منظور شدہ نہیں تھیں۔ اب وہ لوگ بھی جنہیں اپنے کام میں مہارت حاصل ہے، بے شک ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ لوگ بھی یورپی یونین بلو کارڈ میں اگر جاب حاصل کر سکتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ اس میں جو تیسری اہم چیز ہے وہ انہوں نے تنخواہ کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ کے پاس یورپ کے جس ملک میں آپ بلو کارڈ لینا چاہ رہے ہیں اس ملک کی تنخواہ سے 1.5 گنا زیادہ آپ کے پاس تنخواہ ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ عدد انہوں نے کم کر دی ہے۔ وہ جو 1.5 گنا پہلے تنخواہ تھی وہ کم از کم اس وقت سالانہ 55,200 یورو بنتے تھے، یا اگر مزدوروں والے شعبے میں کسی میں آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 43,000 یورو کمانے پڑتے تھے۔ اب انہوں نے کہا جی جس ملک میں آپ جا رہے ہیں اس ملک کی جو ایوریج تنخواہ ہے اس تنخواہ کے برابر بھی اگر آپ کے پاس تنخواہ ہے تو آپ یورپی یونین بلو کارڈ لے سکتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا اور مزید بیان کر دوں، اگر کسی ملک کی ایوریج تنخواہ جرمنی کی اگر فار ایگزامپل 2,000 یا 2,500 ہے، تو جو یورپی یونین بلو کارڈ والا آدمی آ رہا ہے باہر سے، اگر وہ 2,000 یا 2,500 ایوریج تنخواہ کے برابر بھی لیتا ہے، اس کو جو اس کا مالک آفر کرتا ہے تو وہ اس بیس پہ بھی یورپی یونین بلو کارڈ لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ پولینڈ میں جا رہا ہے اور پولینڈ کی جو ایوریج تنخواہ ہے وہ $1,000 ہے، تو 1,000 یورو ہے، تو وہ اگر بلو کارڈ لینے والا اگر پولینڈ میں جا رہا تو وہ 1,000 یورو پر بھی بلو کارڈ لے سکتا ہے۔ اب بجائے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پوری یورپ کا انہوں نے ہر ملک کی ایوریج تنخواہ کے حساب سے اس کو سیٹل کر دیا ہے۔ اب اس میں جو چیز تھی کہ جو لوگ یورپی یونین کے اندر پناہ گزین کی حیثیت سے سیاسی پناہ یا مذہبی پناہ کی حیثیت رکھتے تھے، پہلے وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے تھے۔ اب اگر ان کے پاس یورپی یونین کے پناہ گزین کے یا سیاسی پناہ کے پیپر اگر آپ کے پاس آپ کو مل چکے ہیں تو بھی اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن باقی پوری ہے تو آپ اس کو یورپی یونین بلو کارڈ میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک چیز میں نے پہلے بتائی تھی کہ یورپی یونین بلو کارڈ والے آپ 12 ماہ کے بعد یعنی 1 سال کے بعد ہی ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں شفٹ ہو سکتے ہیں، وہاں پہ ان کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں ایوریج تنخواہ کم ہے، اگر آپ وہاں پر جاب تلاش کر لیں شروع میں، آپ وہاں پہ آ جائیں، 1 سال وہاں پہ کام کریں، اس کے بعد آپ جرمنی یا کسی اور یورپی ملک میں جہاں پہ آپ کو اچھی تنخواہ ملتی ہے، اچھی سہولیات ملتی ہیں، آپ وہاں پہ شفٹ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ پہلے کسی مشکل ملک میں جائیں جہاں پہ تنخواہ بہت زیادہ اور آپ کو وہ تنخواہ آفر نہ کی جا رہی ہو۔ اب اس میں بلو کارڈ جس کو ایشو ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی ساری سہولیات میسر ہوں گی جس طرح باقی سارے یورپی یونین میں رہنے والے لوگوں کو موجود ہوتی ہیں، اور جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں وہ بھی یورپ کے اندر آ کر کام کر سکتے ہیں۔ آج کی تھوڑی سی مختصر ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس میں انٹرسٹ لیں گے، اور خاص طور پر میں پاکستانیوں سے جو IT اور کمیونیکیشن سائنسز میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، وہ بھی یورپ کے سیکٹر میں اپنی جابز تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔